السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں مرد عورت کے بدن پر جو پسینہ آتا ہے کہ یہ پسینہ ناپاک ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر خواتین اور مرد حضرات یہی سمجھتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں جو جسم کے اوپر پسینہ آتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے بڑا احتیاط برتتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں کسی چیز کو چھوتے نہیں ہیں اور پسینہ کپڑوں پر لگنے نہیں دیتے ہیں، تو اس سے دقت اور پریشانی پیش آتی ہے۔ تو صحیح مسئلہ کیا ہے، انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، چاہے وہ انزال کی وجہ سے ناپاکی آئی ہوں یا پھر احتلام اور ہمبستری کی وجہ سے ناپاک ہوئے ہوں، تو دونوں صورتوں میں اگر آپ ناپاک ہیں اور ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں اگر آپ کے بدن پر پسینہ آتا ہے تو یہ پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ پسینہ پاک ہے۔ اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، پانی میں اگر اسے ہاتھ ڈال دیا پسینے والا تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، بشرطے کہ کوئی دوسری نجاست اور ناپاکی نہ لگی ہو۔ تو اس میں اتنی دشواری اور سختی برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو پسینہ ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اصل میں پسینے کے پاک اور ناپاک ہونے کے سلسلے میں علماء نے ایک قاعدہ، ضابطہ اور فارمولہ بیان کیا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جس شخص کا جھوٹا پاک ہوگا اس کا پسینہ بھی پاک ہوگا۔ جھوٹا یعنی جس کو منہ لگایا گیا ہو، جس میں لعاب شامل ہو گیا ہو، تو جس شخص کا بھی جھوٹا پاک ہوگا یا جس جانور کا جھوٹا پاک ہوگا اس کا پسینہ بھی پاک ہوگا، اور جس کا جھوٹا ناپاک ہوگا اس کا پسینہ بھی ناپاک ہوگا۔ جی ہاں، یہ فارمولہ اور قاعدہ ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے، یہ جھوٹا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ لعاب اور تھوک کے شامل ہونے کی وجہ سے، اور تھوک اور لعاب یہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے، گوشت سے نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ جو پسینہ ہوتا ہے یہ بھی گوشت سے نکلتا ہے۔ تو لعاب یعنی تھوک اور پسینہ یہ دونوں ہی گوشت سے نکلتے ہیں۔ تو جس کا تھوک پاک ہوگا تو اس کا پسینہ بھی پاک ہوگا، اس لیے کہ تھوک بھی گوشت سے نکلا ہے اور پسینہ بھی گوشت سے نکلا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس کا تھوک پاک ہوگا، جس کا لعاب یعنی جھوٹا پاک ہوگا، اس کا پسینہ بھی پاک ہوگا۔ یہ قاعدہ اور فارمولہ جانوروں میں بھی جاری ہوگا کہ جو درندے قسم کے جانور ہیں جن کا جھوٹا ناپاک ہے تو ان کے بدن کا پسینہ بھی ناپاک ہوگا۔ جی ہاں، اور جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے جیسے گائے، بیل وغیرہ، تو پھر ان کا جو پسینہ ہوگا یہ پسینہ بھی پاک ہوگا، ان کے پسینے کا ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی، مرد ہو یا عورت، اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے تو کیا اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کسی نے بھی یہ بات عرض نہیں کی ہے ابھی تک کہ جو پانی پی لے اگر جنابت کی حالت میں تو پانی ناپاک ہو جاوے، یا کھانا منہ میں ڈالے تو کھانا ناپاک ہو جاوے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جنابت کی حالت میں اس مرد یا عورت کا جھوٹا جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ جب جھوٹا ناپاک نہیں ہے تو اس کا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ قاعدہ اور فارمولہ ہم نے سمجھ لیا کہ جس کا جھوٹا ناپاک اس کا پسینہ بھی ناپاک، جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ بھی پاک۔ اس لیے یاد رکھیے جنابت کی حالت میں جو پسینہ نکلتا ہے اسے ناپاک سمجھ کر بہت زیادہ سختی برتنا یہ دشواری کا باعث ہوتا ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں جو پسینہ نکلے وہ پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اگر بدن پر لگ جائے تو بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ غسل وغیرہ کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں۔ حدیث شریف میں اس کی تعلیم بھی ملتی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں کے اوپر کوئی دوسری اور ناپاکی لگی ہو، جیسے نیند کی حالت میں سوئے ہوئے تھے، ہاتھ کہاں کہاں پر گیا اور کس جگہ ناپاکی کو چھوا معلوم نہیں ہے۔ اس لیے بڑے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، بالٹی وغیرہ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کسی چھوٹے برتن سے پانی لے کر کیا کر لے، ہاتھ کو اچھے سے دھو لے، تاکہ اگر کوئی دوسری ناپاکی لگی ہو تو وہ پانی میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لے اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کو بھی شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ بتا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔